واللہ آج پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے اسلامک پروفیسر، پوری دنیا کے عربی جاننے والے ایک طرف آ جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے ترجمے کیے صرف کیا کہ لکیر کے فقیر بن کر، کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، لہذا میں ایسا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ جبریل نے 2 بار آ کر کہا اقرا، پڑھیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، قاری کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے والا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، اس کا معنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، اور کنز الایمان کا مطلب ہے ایمان کا خزانہ۔ آپ نے ساری زندگی تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور احترام مصطفیٰ پر زور دیا، اور قرآن پاک کے ترجمے آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں آپ تو آپ کو ادب نظر آئے گا، احترام نظر آئے گا۔ قرآن پاک کا 3 پارہ ہے، اس میں ایک آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کا معنی ہے کہ اور کافروں نے مکر کیا، اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ لفظ ایک ہی استعمال ہوا ہے، وَمَكَرُوا، کافروں نے دغا دیا، بعضوں نے کہا کافروں نے دھوکہ دیا، بعضوں نے کہا کافروں نے مکر کیا۔ سیغہ ایک ہی ہے، اور ترجمہ کرنے والے انہوں نے کہا کہ کافروں نے دھوکہ دیا تو وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی دھوکہ دیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کا مکر اچھا ہے۔ اب یہ لفظی ترجمہ کر گئے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے تو آداب الوہیت کو مد نظر رکھا کہ سیغہ تو ایک ہے، لیکن جو لفظ اور جو سیغہ ہم مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا ہم وہی لفظ، عامیانہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے معنی وہی رکھا، لیکن ادب کا جملہ استعمال فرمایا۔ ترجمہ کیا کیا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر اختیار فرمائی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ اچھی خفیہ تدبیر اختیار فرمانے والا ہے۔ سورۃ الفتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ میں آپ کو ایک جھلک دکھا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا ادب اور ذہانت دیکھیے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، بہت سے مفسرین، یہاں تک کہ اہل سنت کے بھی ترجمہ کرنے والے، انہوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، فتحنا لک فتحا مبینا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اسلام اور عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، جیسے فرشتہ معصوم عن الخطا ہے، تو فرشتہ تو بہت درجہ نیچے ہے رسول سے، انبیاء سے۔ تو یہاں پر بڑے ترجمے کرنے والے لفظی ترجمہ کر گئے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ اپنی طرف سے کوئی ترجمہ کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے کم از کم 56 علوم پہ دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ تو آپ نے گنوائے علم حیات، علم لغت، علم تفسیر، علم حدیث، اس طرح کے 56 علوم پہ دسترس ہو، پھر قرآن پاک کا ترجمہ کریں۔ سبحان اللہ کہ آپ نے عقیدے کو ملحوظ خاطر رکھا اور صحیح ترجمہ فرمایا۔ اللہ پاک نے پھر خداداد صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے ترجمہ کیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، لفظی ترجمہ تو یہی بن رہا ہے، لی لام تاکہ، یغفر معاف کر دے، لکا آپ کو۔ پھر آپ نے علم نحو کا قاعدہ بیان فرمایا، فرمایا کہ یہ جو لام لکا ہے نا، یہ تقریباً 17 معنوں میں آتا ہے۔ اب جس بندے نے کوئی چیز پڑھی نہ ہو تو پھر اس کو کیا پتا کہ گلقند کا سواد کیا ہے؟
آپ نے ان 17 معنوں میں سے ایک معنی برائے سبب ہے، آپ نے فرمایا کہ تاکہ اللہ آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے، آپ کے صدقے سے۔ اور یہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن ہماری جان چھوٹے گی تو حضور کے صدقے سے چھوٹے گی، اور یہ مفہوم کے بالکل قریب تر ترجمہ کیا۔ اب آ جائیے سورۃ الضحیٰ، یہ میں ایک اشارتاً چل رہا ہوں ورنہ ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ سورۃ الضحیٰ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ووجدک ضالا فہدی۔ بہت سارے ترجمے کرنے والے ضالن کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ وہی ضالن ہے جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ تم دعا مانگو مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی، ہدایت کی، اور صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ مغضوب اور ضالین سے بچنے کی ہمیں تلقین فرمائی، حکم فرمایا۔ اور یہاں سورۃ الضحیٰ کے اندر وہی صیغہ آ رہا ہے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو عربی زبان تو ایک سمندر ہے نا، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، تو ترجمہ کرنے والے ادب کا خیال نہ رکھ سکے اور لفظی ترجمہ کر گئے۔ ضالن کا لفظی معنی ہوتا ہے گمراہ، بھٹکا ہوا۔ لوگوں نے ترجمہ کر دیے اور آپ کو گمراہ پایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں ترجمہ کر گئے اور آپ کو گمراہ پایا، پھر ہدایت دی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو شرعی احکامات وہ 40 سال کے بعد آپ نے جاری فرمائے، اور نبوت کا اعلان بھی 40 سال کے بعد فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی احتیاط کا ترجمہ فرمایا اور محبت بھرا ترجمہ فرمایا۔ اعلان نبوت کی جو پہلے کی زندگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ غار حرا میں غور و فکر تھا، ذات الوہیت کے بارے میں آپ اپنے غور و فکر میں سر بجیب رہتے اور مراقبے میں رہتے تھے، اور جستجو یار میں، معرفت الہی میں آپ دور کنارہ کش ہو جاتے، پہاڑ پہ چلے جاتے۔ جبل نور کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پہلی وحی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، جب پہلی وحی جبریل امین لے کر آئے، جبریل نے آتی کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں نہیں ایسے پڑھنے والا۔ پھر اس نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، یہ لفظی معنی اس کا کر رہا ہوں میں، لفظی معنی۔ لوگوں نے تو یہاں الٹے پھلٹے ترجمے کیے، لوگوں نے کہا کہ میں پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ علم جس در کی خیرات مانگتا ہو، حضور فرمائیں کہ انا مدینۃ العلم، اس دنیا میں جتنا علم ہے میں اس علم کا شہر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ جو صحابہ نے حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے، اس کو یاد کر کے محدثین نے اس کو کتابی شکل دی اور ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں۔ واللہ آج پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے اسلامک پروفیسر، پوری دنیا کے عربی جاننے والے ایک طرف آ جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے ترجمے کیے صرف کیا کہ لکیر کے فقیر بن کر، کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، لہذا میں ایسا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ جبریل نے 2 بار آ کر کہا اقرا، پڑھیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، قاری کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے والا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، اس کا معنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اب تیسری بار جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق،
پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا ہے. جیسے ہی رب کا نام لیا تو حضور نے پڑھ دیا. یہاں تو جبریل کو فیض بھی حضور سے مل رہا ہے کہ اگر میں قرآن بھی پڑھوں تو پہلے رب کا نام لیتا ہوں. ایسے کوئی آ جائے کہے کہ اقرا پڑھیں تو فرمایا مانا بھی قاری. وہ پہلی وہی کہ جہاں پر غور و فکر تھا وہ 40 سال کی پہلی کی زندگی ہے، اور یہاں لوگ ترجمے کر کے ووجدک ضالا فہدی، اور آپ گمراہ تھے پھر ہدایت دی. تو اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیے اور اللہ کی شان دیکھیے، اور آپ کو اپنی محبت میں گم رفتہ پایا فہدی، پھر آپ کو نور اسلام عطا فرمایا. پھر آپ نے 40 سال کے بعد اعلان فرمایا. حالانکہ 40 سال کی جو پہلے کی زندگی ہے جس میں آپ نے اعلان نہیں فرمایا تھا، وہ ساری زندگی کافروں کے سامنے کھلی کتاب تھی. کوئی ایک بھی بڑے سے بڑا دشمن کافر، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ انہوں نے خیانت کی تھی، یا انہوں نے چوری کی تھی، یا انہوں نے فلاں جگہ پر ایک جھوٹ بولا تھا، یا انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، یا انہوں نے کسی بت کے سامنے سر جھکایا تھا. کوئی ایک کافر دشمن بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو وہ نبی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ چند جھلکیاں تھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی. پھر ایسی شخصیت اور ہم اجہے شخصیت، ایک طرف قرآن پاک کا ترجمہ چل رہا ہے، آپ لکھوا رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگ آ رہے ہیں آپ سے مسائل پوچھ رہے ہیں. اگر کوئی سائل آتا ہے سوال پوچھنے والا عربی زبان میں تو آپ اس کو اس کا جواب عربی میں دیتے ہیں لکھ کر. فارسی میں آ رہا ہے، ایران سے کوئی آ رہا ہے فتویٰ فارسی میں ہے تو آپ اس کا جواب فارسی میں دے رہے ہیں. آپ ایک طرف سوالات کے جوابات، وہ آج بھی فتاوی رضویہ وہ آج تقریباً 35-36 جلدوں میں موجود ہے مارکیٹ کے اندر. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فاضل بریلوی کا جو فتاوی ہے نا، یہ ایک جامع فقہی انسائکلوپیڈیا ہے، ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے. اقبال جیسے بندے نے کہا. اچھا، ایک طرف یہ کہ فتاوے اور سوالات اور کتابیں لکھی جا رہی، ایک طرف قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور تیسری طرف آئیے جو اعلیٰ حضرت کی تنہائی تھی. اور اعلیٰ حضرت کی تنہائی کیا تھی؟ جب چند گھنٹے تنہا ہوتے نا تو آپ پھر باہر اپنے شاگردوں میں آتے تو آپ کہتے چلو آج حضور کے لیے ایک اور نذرانہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیسی کیسی نعتیں لکھی ہیں. آج دنیا کے سپر ہٹ کلام جو آج بھی پڑھے جاتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ایسے ایسے کلام لکھے آپ نے. زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. ایسا اللہ پاک نے کمال کا ملکہ عطا فرمایا تھا.